اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 سے پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فرعون کے لائے ہوئے جو مہمان تھے جادوگر، جب ان کے اوپر یہ حقیقت اشکار ہو گئی، واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ہمارے جیسے جادوگر یا شبدہ باز نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ تو اپنے جادو سے کرتب دکھا رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو لاٹھی کے ذریعے سانپ بنا کے معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ جب ان لوگوں نے جادوگروں نے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، ان کا جو ہے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ سجدوں میں گر گئے اور آخرکار فرعون کے سامنے انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو اس چیز سے بڑا غصہ ہے اور اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ آمنتم لہ، کہا تم اس پر قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے ایمان لائے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ میری اجازت بھی نہیں لی، تم بن پوچھے مجھ سے مشورہ کیے تم اس طرح اس موسیٰ جو ہمارا دشمن اس کے اوپر تم ایمان لائے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ چلو اب یہ الزام لگا دیا، یہ تمہارا بڑا ہے، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید یہ سب ملے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے، آپس کے اندر ان کی پروگرام میٹنگ تھی کہ پہلے ہم کرتب دکھائیں گے چھوٹے، پھر اس کے بعد ہمارا بڑا استاد وہ دکھائے گا۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ دونوں ایک ہی گروہ ہیں۔ اس طرح تو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے معجزہ حقیقت دیکھ چکے تھے، اب دل کے اندر ایمان اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے تھے۔ اور آگے اس نے ایک دھمکی اور دی فرعون نے کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت بری طرح کاٹوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت بری طرح کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور تمہیں کھجور کے تنے پر بری طرح سولی دوں گا۔ یہ فی بمعنی علی، کھجور کے تنوں پر۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور تمہیں کھجور کے تنے پر بری طرح سولی دوں گا۔ نخل کا معنی تنے کھجور کے، کھجور جز کا معنی تنے، اور اصلی بننا کا معنی سولی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، یقیناً تم جان لوگے ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے، تم جان لوگے عذاب دینے میں کون زیادہ سخت ہے، اور اسی طرح زیادہ باقی رہنے والا کون ہے۔ اشد عذاباً، زیادہ سخت، یعنی عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا کون ہے، وہ تم جان لوگے جب میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ باقی رہنے والا کون ہے اور سخت سزا دینے والا کون ہے۔ یہ میں تمہیں جب سزا دوں گا پتہ چل جائے گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، دوبارہ دیکھو، وَلَتَعْلَمُنَّ، یقیناً تم جان لوگے ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت، کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے فرعون کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، نہ کرتے ہوئے یہ کہا انہوں نے لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا،
انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے۔ اے فرعون تیری کیا حیثیت ہے، ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، پیغمبر کا معجزہ دیکھ چکے ہیں، ہم اس پر تجھے کوئی ترجیح نہ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے۔ اور اسی طرح فرمایا اور کہنے لگے جادوگر والذی فاطرہ، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے فرعون۔ اللہ نے جو ہمارے اوپر جو دلائل ہم پر بھیجے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان دلائل پر تجھے کوئی ترجیح نہیں ہے، نہ اس ذات اللہ پر کوئی ترجیح ہے تجھے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی، ہم تجھے نہیں مانتے، ہم صرف اس کو مانتے ہیں۔ کس قدر ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور جو ہے روشنی ان کے اندر پیدا کر دی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، آگے سے کہنے لگے کہ سو تو جو کرنے والا ہے کر، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے کر، تو جو فیصلہ کرنے والا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا تو کچھ نہیں کرے گا کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف دنیا کی زندگی کا تو فیصلہ کر سکتا ہے نا، ہمیں سولی دے گا، ہمیں مار دے گا، ہمیں شہید کر دے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں لیغفر لنا خطایانا، کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادو کے وہ کام بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اے فرعون تو نے جو فیصلہ کر رہے کر، تو فیصلہ صرف دنیا کی زندگی کا کرے گا نا، ہمیں مار دے گا، سولی دے دے گا، شہید کر دے گا، بس کام تمام ہو جائے گا۔ ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں، وہ ہماری جو خطائیں ہیں وہ ہمیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، بے شک حقیقت یہ ہے جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ، نہ اس کے اندر وہ مرے گا نہ ہی جیے گا۔ ایسی جہنم جس کے اندر نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، اتنا اذیت اور تکلیف کے اندر وہ بندہ مبتلا۔ صحیح درجے کی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، باب اثبات الشفاعہ واخراج الموحدین من النار، اور جو موحد باب ہے شفاعت کی اس بات کے بارے میں، شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اور موحدین کو جہنم سے نکالا، یعنی سزائیں بھگتنے کے بعد وہ آ جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يموت فیہا ولا یحیا کی تفسیر میں کہ اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا يموتون فیہا ولا یحیون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ والے جو اسی میں رہنے والے ہیں وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ ہی اس میں جئیں گے، لیکن کچھ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ لگ جائے گی تو اللہ انہیں ایک طرف موت دے دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو شفاعت کا جو ہے اذن ہو جائے گا، تو انہیں ڈھیروں کی صورت میں لایا جائے گا، یعنی جہنم کا کوئلہ بن چکے ہوں گے، راکھ، پھر اسی طرح وہ ڈھیر کی صورت میں ایک گٹھڑی بنا کے راکھ کی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لائی جائے گی۔
ڈھیر کی صورت میں ان کو لایا جائے گا۔ جنت کے سامنے ایک نہر ہوگی، نہر حیات، تو اس کے اوپر نہ اس کو اس طرح بکھیر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اسے، اور کہا جائے گا اے جنتیو ان پر پانی انڈیلو، تو وہ اس طرح اگ آئیں گے جیسے کوئی سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں جڑی بوٹیاں جو ہے کہ اندر بیج جلدی جلدی اگ جاتے ہیں، وہ جو مر چکے ہوں گے، سڑ چکے ہوں گے، تو جلدی جلدی اگ آئیں گے، جس طرح جلدی جلدی پھول کھلتا ہے اس طرح ان کے جسم بھی جلدی جلدی نکل آئیں گے۔ تو اس لیے جنت کے اندر بعض لوگ وہ ہوں گے گناہ گار جن کی یہ کیفیت ہو جائے گی، نہ وہ مریں گے اور نہ ہی زندہ۔ تو ایک جہنمی لوگ جہنم میں جب جائیں گے تو ان کے اندر نہ ہی، جس طرح سورہ زخرف کے اندر فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ تو کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم سے زندہ نہیں رہا جاتا۔ جبکہ جہنمیوں کے لیے موت نہیں ہوگی، جہنمی ہمیشہ سڑتے رہیں گے، ہمیشہ ان کے ایک چمڑا جلے گا، کلما نازیت جلودہم بدلناہم، ایک سڑے گا دوسرا جو ہے لگا دیا جائے گا۔ تو جنتی لوگ جو ہوں گے ایماندار موحد لوگ، ان کو سزائیں وغیرہ دے کے اللہ تعالیٰ پھر نکال لیں گے جہنم سے جنت۔ آگے پھر یہ جادوگر کہتے ہیں کہ جو اس کے پاس مومن بن کر آئے اور اس نے اچھے عمل کیے، اعمال کیے ہوں گے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، سب سے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ جزا دیں گے۔ چل